الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أبي هريرة رضي الله عنه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم صدر جلسہ، جناب سامعین اور تعلیمی زندگی کے ہم سفر، آج میری تقریر کا عنوان شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنی معروضات پیش کروں۔ بے مثال سیرت، میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اٹھتا ہوا سمندر ہے۔ آپ کی سیرت کا کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ کسی انسان میں یہ قوت نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا۔ میرے بھائیوں، نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی پہاڑ پر ہے قرآن بولتا ہے، نبی بولتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی غار میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی گلی میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی مکے میں ہے قرآن بولتا ہے، محمد کی ایک ایک ادا قرآن بولتا ہے، نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں قرآن بولتا ہے۔ اے پیغمبر، میں نے تیری ایک ایک ادا قرآن نے اتار دیا، اس لیے کہ تو اتنا بلند ہے کہ تیری وجہ سے مکہ کی گلیوں کو بلند کیا گیا، تیری وجہ سے مدینہ شہر کو بلند کیا گیا، میں نے تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کیا گیا کہ کل قیامت تک کوئی جوان، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال آپ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ جو تیرا صحابی بنا وہ ساری کائنات میں بلند ہوگا۔ نبی، ہمارا نبی، نبیوں کا نبی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور بھی انبیاء بھیجے، کوئی نبی بستی کے لیے، کوئی شہر کے لیے، کوئی قوم کے لیے، کوئی علاقے کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے اور کوئی موضوع کے لیے، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ہمارا نبی آسمانوں کا نبی، زمینوں کا نبی، شمس و قمر کا نبی، شجر و عدر کا نبی، ساری کائنات کا نبی، تخت الثری کا نبی، عرش معلی کا نبی، نبی تمام نبیوں کا نبی۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا۔ معزز حاضرین، موسیٰ نے لاٹھی پتھر پر ماری، پانی کے 12 چشمے نکل آئے۔ قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، کہ موسیٰ نے لاٹھی پتھر پر ماری، پانی کے چشمے پہاڑ سے نکل آئے۔ دنیا حیران ہو گئی کہ پانی کے چشمے پہاڑ سے نکل آئے۔ میرے دوستو، پانی کا پہاڑ سے نکلنا قرین قیاس ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے۔ پانی کے چشمے زمین سے نکلتے ہیں، پانی کے چشمے تو پہاڑ سے بھی نکلتے ہیں۔ پانی کے چشمے کا پہاڑ سے نکلنے میں جتنا بڑا کمال ہے، اس سے بڑا کمال ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ نبی حدیبیہ کے موقع پر موجود ہے۔ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ، پانی ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا ایک پیالہ لاؤ۔ پیالے کے اندر تھوڑا پانی تھا، آقا نے اپنا نبوت والا ہاتھ اس میں ڈالا تو ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلے۔ تو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔